سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش فرش کے لیے، جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ خوبصورت محفل، حسین جمیل لوگ ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے۔ صدر مجلس عاشق رسول صورت و سیرت کے اعتبار سے خوبصورت شخصیت محتشم حضرت العلام مفتی محمد علی اصغر مدنی قادری مدظ اللہ العالی، منتظمین محفل، برادران طریقت، نقیب محفل اور اس مجلس میں موجود میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر وابستگان دامن نبوت و ولایت، سادات کرام، قرائے کرام، ثنا خان اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے نام پر ہونے والے قربان، اور جناب امام علی مقام امام حسین کے مہمان، سارا جگ کھاندہ خیرات مدینے دی۔ ایک بات میں عقیدے کی پختگی کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، یہ بات ذہن نشین رہے۔ بڑے سے بڑا نعت خواں ہو، بڑے سے بڑا نعت گو ہو، یہ آداب اور یہ انداز، عقیدت و الفت کا یہ معیار جس نے قائم رکھنا ہے، بارگاہ خیر الانام سے خیر صرف وہی پا سکے گا، جس کے دل میں، جس کی زبان میں، جس کے قلم میں اور جس کے وجود اور خیال اور افکار میں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی کی توقیر، کسی کی توصیف، کسی کی تعریف اگر بیان ہو گئی، وہ تعریف بیان کرتا ہی رہے گا، لیکن خدا نے اس کے لیے اعلان کر دیا تم لا تشعرون۔ عجب ماحول بن گیا ہے۔ میں چونکہ ایک مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی ایک بڑے خوبصورت بچے نے نعتیہ کلام پڑھا،
حضرات گرامی، کیا وہ نعت ہے جس میں عظمت نبی پہ حرف آئے؟ کیا وہ کلام ہے جس میں عزت حرمت نبی میں فرق آئے؟ اگر آپ نے نعت ہی پڑھنا ہے اور ہماری غذا بھی نعت ہی ہے تو ان کا کلام پڑھا کرو جو بارگاہ محبوب میں محبوب بھی ہیں اور مقصود بھی ہیں، جن کا کلام بھی محبوب ہے اور جن کا وجود بھی مقصود ہے۔ وہ بریلی کے تاجدار ہیں، وہ امام عاشقاں ہیں۔ جس شان میں، جس انداز میں، جس کلام میں در محبوب تک رسائی نہ ہو تو یاد رکھ لیں اہل سنت و جماعت کے ہر فرد اور ہر قبیلے اور ہر عورت اور ہر مرد سے فقیر خطاب کر رہا ہے، یاد رکھنا حشر کے میدان میں رسوائی ہوگی۔ آج ہم کلام کے انتخاب کے وقت احتیاط نہیں کرتے۔ میں اپنے ساتھیوں نعت خوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور میری نظر میں آپ سارے نعت خوان ہیں۔ نعت پڑھنا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ادا ہے اور منبر شریف پر بٹھا کر ان سے نعت سننا مکین گنبد خضرا کی ادا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرات اس کائنات رنگبو میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے اہل بیت کے افراد ہیں، جتنے اصحاب نبی ہیں، جتنے تبع تابعین ہیں، قیامت تک کے غوث ہیں، قطب ابدال اولیاء ہیں، یاد رہے جتنے بھی اس کائنات میں متقی پرہیزگار وارثان منبر و محراب ہیں، جتنے بھی قلم کار ہیں، محقق محدث آئے، صبح قیامت تک جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مدح سرا مدح گو آئیں گے، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں در حبیب کبریا کے۔ اور اگر آج کسی نے عقیدت و الفت کی فراوانی رکھتے ہوئے اعتراض نہیں، بے دھیانی کر دی، عشق و الفت کی فراوانی میں بے دھیانی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب شانیں در مصطفیٰ کے تصدق ملی ہیں۔ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، امام حسین کے سبب نبی پاک کو شان نہیں ملی، سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کے تصدق حضور کو شان نہیں ملی، بلکہ فاطمہ بطول کو شان حضور کے صدقے ملی ہے، امام حسن کو شان مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، امام حسین کو شان جناب مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اس کائنات کے ہر فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کو میں یہ کہنے پر بحق حق بجانب ہوں، جس کی بھی اس جہاں میں کوئی عزت ہے آبروئے ماز انعام مصطفیٰ، جس کو بھی عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ آج اگر مرید پیر کے ہاتھ چوم رہا ہے تو کوئی پیر اتنا کمال والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ہر کمال کی تقسیم در مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، ہر کمال کی خیرات در مصطفیٰ سے تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی مرتبت میں نعت خوانوں سے ملتمس ہوں، میں اہل سنت کے تمام نعت گو شعراء سے عرض گزار ہوں، کلام ایسا پڑھو جس میں اہل بیت کی محبت کا دیا بھی روشن ہو، لیکن پتہ چلے کہ یہ دیا روشن کرنے والے گنبد خضرا کے مکین ہیں۔ علامہ صاحب یہ بات ٹھیک ہے؟ یاد رہے ایسا نہ ہو کہ تم اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ جن کے صدقے اہل بیت بنی اور جن کا تصدق اور جن کا گھرانہ ہے اہل بیت، وہ عظمت میں فرق آ جائے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ماحول اضطراب ہے، اس ماحول کے پیش نظر مجھے اپنے سنگیوں سے یہ عرض کرنا ہے، مجھے تقریر کر کے واہ واہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے سنگیوں کے لیے تقریر نہیں کرتا، میں ان کے لیے تقریر کرتا ہوں جنہوں نے قوت گویائی عطا کی ہے۔ میری عرض سمجھ گئے آپ؟ تو لہٰذا یاد رہے، یہ عقیدہ نہ بھولے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی پر یہ دل بھی فدا ہے، جان بھی قربان ہے۔
اور اگر کوئی حب اہل بیت کا دعویٰ کرے، کوئی بھی، حضرات میں کسی غیر کی بات نہیں کرنے والا عادی، میں اپنوں میں بیٹھا ہوں تو اپنوں کی بات کروں گا۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں، روح اور جسم میں، خیال میں، افکار میں، حال میں، چال میں، قال میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر انداز میں وہ عقیدہ پیوست ہو جائے جس عقیدے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اتنی محنت فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، حسینیت، حسینیت۔ حضرات اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ برادران اسلام، آج اگر کوئی گدی نشین، آج اگر کوئی وارث ممبر، وارث محراب، صاحب علم ہونے کے باوجود اسناد کی ایک گٹھڑی اٹھا کر بھی پھر بھی اگر وہ عزت عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان پر حرف آنے دے تو حضرات وہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے نوجوان کو، حضرات مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے، ابھی وہ بچہ بھی ایک نعت پڑھ رہا تھا، اس بچے کو بھی انداز وہی ملا جو اس سے پہلے پڑھا گیا۔ لہٰذا اگر تم کلام اعلیٰ حضرت پڑھو گے تو تمہارے بچے بھی کلام اعلیٰ حضرت پڑھیں گے۔ اگر تم بھی یاد رکھ لو وہ عقیدہ اختیار کرو گے جو عقیدہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، جو عقیدہ مولانا سردار احمد قادری رضوی کا ہے، جو امیر اہل سنت کا ہے، جو عقیدہ خواجہ علاء الدین صدیقی کا ہے، جو عقیدہ خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے، جو عقیدہ داتا گنج بخش کا ہے، جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے، جو عقیدہ بابا فرید کا ہے، اگر وہ عقائد پر زندگی گزارو گے تو یاد رکھ لینا عقیدہ درست ہوا تو خیر کے دروازے سے داخل کر دیے جاؤ گے، اور عقیدے میں کمی کجی جھول نقص عیب سکم آ گیا تو کیا رب تعالی میری اور آپ کی سجدہ ریزی کا محتاج ہے؟ بولتے نہیں آپ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر زمانہ سارا، مخلوق ساری، کوئی ایک بھی تو اس کی الوہیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی رفعت میں، اس کی توحید میں، اس کی شان میں، اس کی علی کل شیء قدیر کی شان میں، اس کی شان صمدیت میں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ یہ زبان دینے والا کون ہے؟ آنکھ میں نور دینے والا، کان کی سماعت، قدم کو چلنے کی قوت، ہاتھ کو پکڑنے کی قدرت، اس مسجد کی تعمیر، اذان، درس و تدریس، تعلم، نماز، سجدہ، رکوع، قیام، قرآن کی قرات تک ہر شے کی توفیق دینے والا، یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے مفتی صاحب قبلہ، گو کمی نہیں ہے مفتی صاحب آپ کو ہر وقت نبی پاک کی شان، نبی پاک کی آل، نبی پاک کے اصحاب اور نبی پاک کی امت کی اولیاء تمام کو فکر اعلیٰ حضرت کے پیغام دینے میں یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن میں بھی اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں، لہٰذا میرا بھی یہ دل ہے کہ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کی پیشانیوں میں جہاں خدا کے سجدوں کا نور نظر آئے اور ان کے دل میں دلدار کی محبت کا شعور بھی نظر آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین وجود، سب سے افضل ہستی، شان کے اعتبار سے، آن کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، سمجھو ذرا، شان کے اعتبار سے بھی، افضلیت کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ہستی تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، سالار نقش بندہ، حضرت مولا علی کے پیر، نہیں سمجھے میری بات، سارا جگ، سب سلسلوں کی انتہا مولا علی شیر خدا ہے، اور مولا علی شیر خدا ساری کائنات کے پیر ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے بھی پیر، تاجدار بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الانبیاء، اور سالار صحابہ۔ محفل کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ سالار صحابہ شاہ صاحب قبلہ وہ ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے، قیامت تک کی امت کے حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے دل کی کیفیت جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری نہیں قیامت تک کے ہر امتی کی دل کی کیفیت سے باخبر ہیں، اس لیے کہ وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر، وہ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تو کہ تقریر کا وقت نہیں دیا گیا، تو فجر ایتھی ہوگی تو مسجد ہے ہی فجر کے لیے، توڑا کیا خیال ہے؟ اے کوئی دو چار جڑے میرے نال آئے نے انہوں نے آکھیا سبحان اللہ، توڑا کی خیال ہے؟ ماشاءاللہ، اتنا اچھا موسم، گاؤں کی مسجد، اور مسجد بھی حسین، اور اس کے خطیب بھی حسین، مقتدی بھی حسین، اور ابھی تو ذکر حسین شروع ہونے ہیں، تو پھر آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ آج کی رات کی کچھ گھڑیاں ان کے نام کر دیتے ہیں، روز سوتے ہیں حضرات، آج جاگنے کا وقت ہے۔ اس گاؤں کے تمام مقتدر محترم نمازی حضرات، گھروں میں موجود خواتین اسلام، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہر مرد عورت جس کا یہ عقیدہ نہ ہوا وہ سجدے میں بھی پڑا رہا تو بیکار ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو گیا جو ہمیں داتا صاحب نے دیا ہے، جو ہمیں غوث العظم نے دیا ہے، تو اس عقیدے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے روح بھی تازہ رہے گی، جسم بھی مٹی نہیں کھائے گی، اور جب جس کا جسم مٹی نہیں کھائے گی، اور پھر اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی اللہ، وہ ولی کیسے بنے؟ وہ ایسے ہی بنے جس طرح کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا خوبصورت عنوان عطا کیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی گود مبارک میں مصطفیٰ جان رحمت نے سر اقدس رکھا ہوا، چاند کی خوبصورت حسین رات تھی، تارے چمک رہے تھے، جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھائی تو نظر آسمان پر گئی، وہاں تاروں کی تعداد نظر آئی، تو دل میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان کی شان کے مطابق ان سے سوال کر لیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، آپ یہ ارشاد فرمائیں آپ کی امت میں سے کسی امتی کی نیکیاں ان اتاروں کے برابر ہیں؟ ان ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کی کسی امتی کی نیکیاں؟ حضرات سوال پیدا ہوتا ہے، نیکی اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بول بھی نہیں رہے، دروشی بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہیں۔ خدا کے گھر میں بیٹھنا بھی شاہد نقشبندی صاحب نیکی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے خطیب ذیشان مفتی صاحب اپنے حجرے میں محو آرام ہو، آپ اپنے گھر میں سجدہ کریں، ان کو کیا خبر؟ آپ اپنے گھر میں عبادت کریں، آپ کی ماں کو نہیں خبر، تہجد کے وقت زمانہ سو رہا ہے، تم خدا سے راز و نیاز کر رہے ہو، خبر کسی کو نہیں، اور پتا چلا یہ کسی میں کوئی اور ہوگا، مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ تیری ہر نیکی سے باخبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ برادران اسلام، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی آپ کے امتی کی نیکیاں ان تاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟
آپ نے نیکی کو اس مسجد کے دائرے میں محدود کر رکھا ہے؟ نہیں، تم گزر رہے ہو، راستے میں کوئی پتھر آیا، تو نے اٹھا دیا، نیکی۔ اور تو نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خیر طلب کی، یہ بھی نیکی۔ بھائی کی مدد کی نیکی، خیر الناس من ينفع الناس، اور جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں ہی وہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں۔ تو حضرات، نیکی کے لیے کوئی حد مقرر ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، نقش بندیوں کی ایک بہت بڑی عبادت ذکر خفی ہے۔ اچھا، یہاں کوئی تخصیص نہ سمجھے، کوئی قادری بیٹھے ہوں تو وہ کہیں پتہ نہیں شاید مولوی صاحب یا حضرت صاحب یا پیر صاحب نقش بندی یا اپنے سلسلے کی تعریف۔ ہر سلسلہ محبوب سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ محبوب تک جاتا ہے۔ جو راستہ مفتی صاحب قبلہ محبوب تک جائے وہ سلسلہ بھی محبوب ہے، وہ راستہ بھی محبوب ہے، اس لیے کہ منزل در محبوب ہے۔ نقش بندی ایک ذکر کرتے ہیں کہ نہ منہ ہلتا ہے، نہ لب ہلتے ہیں، نہ آنکھ کھلتی ہے، وہ یوں سوئے ہوتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کی ایک بات نہ سناؤں آپ کو، مفتی صاحب قبلہ آپ کی برکت سے محفل میں مجھے ایک ایک چہرہ خوش نظر آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی دیر تک میں تقریر شروع کر ہی دوں گا۔ مانسیرہ ایک علاقہ ہے جی، نہرین شریف چونکہ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر یونیورسٹی اور دربار شریف ہے، عرس کے موقع پر اتنا رش ہوتا ہے کہ 950 کمرہ یونیورسٹی کے فل، آپ نے دیکھا ہے، سکول کالج فل، مسجد کا ہال فل، گیلری فل، مہمان خانے کمرے سارے فل۔ ایک جگہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مانسیرے کی بہت بڑی جماعت آئی تھی، جا کے پتہ کر کے آؤ ان کا حال کیا ہے، کوئی کھانا ملا، کوئی رہائش ملی۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے تو ہوا یوں کہ جس کمرے میں ان کو قیام کی جگہ ملی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے، جسم کے ساتھ جسم جڑا ہوا، کوئی ایسے بیٹھا ہے کوئی کیسے بیٹھا ہے۔ تو ایک ساتھی آیا، اس نے کہا حضور روٹی کی تو ان کو خبر نہیں، سفر بڑا تھا، وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، صوفیہ کے متعلق یہ نہیں خیال کرتے بلکہ کہتے ہیں وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ حسن ظن پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی، میں تو یہ کہنے لگا ہوں کہ ایک نیکی یہ ہے، دستار باندھ لی نیکی، جبہ پہنا نیکی، سنت کے مطابق جس نے سنن پر عمل کیا، جس نے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ہر کوشش نیکی، ہر نیک نیت نیکی۔ اور حضرات آپ کے دل میں کیا اس وقت وسوسے اٹھ رہے مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں، آپ کے اندر، مجھے نہیں پتا۔ تو حضرات گرامی، نقش بندی جو ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھے دکان پر ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل خدا کی، دل یاد ول۔ وہ کیسے شعر ہے؟ دل نہیں، ہاتھ کا۔ ماشاءاللہ، واہ شاہ صاحب قبلہ، آپ کی بھی قوت گویائی اور کلمات کی فراوانی پر میں قربان۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہاتھ کارول تے دل یارول، اور جس کا دل یارول ہو تو اس کو بھی نیکی کہتے ہیں، لیکن دل یار کی طرف کیسے ہوگا کسی اور کو خبر نہیں پتا۔ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس نیکی کو بھی جانتے ہیں جو دل میں خیال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ توڑے جو کوئی نہیں بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگر پیش کیا جائے آپ کا جی، پکی دلیل ہو گئی۔ خیر، میں عنوان کی طرف جلدی جا کے گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر بتائی تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ تو میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ سمجھتی ہوں گی کہ حضرت صدیقہ نہیں ہے، میں نے نیکیوں کی تعداد بتائی، تیرے اور میرے صدیقی نیکیاں، تیرے اور میرے صدیقی نیکیاں۔ فرمایا صدیقی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ بھی ہے، عمدہ بھی ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے صدیق ایک نیکی دے دو، ساری لے لو۔ پتہ چلا کہ خدا کے محبوب کی نظر میں ہر صحابی محبوب ہے،
ہر صحابی محبوب ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو تو اسے صحابی کہو گے؟ نہیں، صحابی ایک حرف بھی نہ پڑا ہو، نبی پاک کے چہرے پر نظر ٹکی ہو، کلمہ پڑا ہو، اسی کیفیت کو سمیٹ کے قبر میں چلا گیا ہو، امت کے محدثین ایک طرف، غوث ایک طرف، کتب ایک طرف، اولیاء ایک طرف، متقی ایک طرف، علماء ایک طرف، لیکن سنو آؤ، انتہائی کلام یہ ہے کہ سارے صحابہ کی سب نیکیاں ایک طرف، جناب صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف ہے، تمام صحابہ کا ایمان ایک طرف، تمام صحابہ کا ایمان ایک طرف، جناب صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، علماء حق اہل سنت۔ برادران اسلام، عظمت صحابہ سن لو، جس دل میں عظمت صحابہ نہیں ہوگی وہ جتنا بھی عبادت گزار ہوگا، وہ جتنا بھی نیکوکار ہوگا، خدا کے حضور سرخروئی کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے حضور پذیرائی کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل کے اندر موجود ہونا ازحد ضروری ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی شان والے ہیں اور اہل بیت بھی شان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے اندر 360 خلق کی جو صورتیں ہیں، ایمان کی، حلاوت کی جو انداز اور صورتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہوئی وہ جنت جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 360 خلق کی، ایمان کی، چاشنی، حلاوت کی صورت کوئی میرے اندر بھی ہے؟ نبی پاک نے جب حضرت صدیق کو دیکھا، جب دیکھا تو فرمایا کیا پوچھتے کوئی ایک؟ 360 ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہے۔ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ پھر کہنا اللہ مرحبا۔ خدا آپ کو عزت، عظمت، سلامت، یہ ایمان اور عقیدہ اہل سنت پر استحکام عطا کرے۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں اس کا ترجمہ علماء ذیشان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے جوتے اور ان کے نالین سیدھے کر کے یہ سمجھا ہوں، وہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں سمجھا ہوں، نہیں کسی اور نے سمجھایا ہے، نہیں سمجھے؟ جو خود کو میں سمجھائے وہ رسوا ہوا، جس کو کملی والا خود پڑھائے اور جس کو شیخ کی نظر کچھ پلائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تبلیغ کی، مان لیا حق سچ، رب کے حبیب نے فرمایا قرآن دیا سچ، رب کے محبوب نے فرمایا میں نے تمہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب خیر خیرات بخشی سچ، لیکن رب کے محبوب نے فرمایا میں نے تجھے خدا کا عرفان دیا۔ حضرات، محسن کا احسان مند نیک آدمی ہوتا ہے، کوئی خیر کی بات بتلائے نا، حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی علم پڑھایا وہ میرا استاذ، اور وہ مجھے خرید لے یا بیچ دے مرضی اس کی ہے۔ حضرات، احسان مند وہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ امت مصطفیٰ پر احسانات کی تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کوئی طلب ہی نہیں ہے، کوئی تیلا پیسہ دنیا مال آسائش کچھ بھی نہیں، لیکن ایک پیغام دے کر گئے، فرمایا
کوئی نہیں بات، اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پہلے ہی مفتی صاحب نے حفظ کروا دی ہوئی۔ ماشاءاللہ، خوش رہیں۔ میں یہ ضیافت طبع کا اہتمام مصطفیٰ جان رحمت کی سنت اور اپنے شیخ کی ادا میں کرتا ہوں۔ نبی پاک کی خدمت میں ایک اماں آئی، بوڑھی تھی، نبی پاک نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہوگی، رونے، فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، ہر بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ کونتے سبحان اللہ آنکھو۔ ذکر حسین سننے کے لیے ذرا دل اور دماغ، روح اور جسم سب حاضر رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ان پاکان امت کا تذکرہ ہے جنہوں نے نفوس قدسیہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، جنہوں نے اسلام کو خون دے کر اسلام آج امت پر اور اسلام پر جناب حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھا تو اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرات آپ کی مسجد کے مؤذن یہاں بیٹھے ہیں نا جی؟ آپ کی مسجد کے مؤذن بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور تسی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ حضرات ایک مؤذن وہ ہے کہ جس نے کعبے کی چھت پہ اذان کہی، انہیں بلال حبشی کہتے ہیں۔ ایک مؤذن وہ ہے جس مؤذن کے نام کے ساتھ مؤذن رسول لگ گیا۔ ایک مؤذن وہ ہے جو آپ کی مسجد کے مؤذن ہیں۔ حضرات قیامت تک کے اذان دینے والے کو مؤذن ہی کہا جائے گا، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جن پر قرآن اترا، جن پر کتاب اتری، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، جنہوں نے نور خدا دیا، جو خود خدا کے نور ہے، جو خدا کے محبوب ہیں، انہوں نے بھی کبھی آپ نے سنا کہ اذان پڑھی ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھی، اور وہ بھی جناب حسین علیہ السلام کی ولادت پر آپ کے کان میں اذان کہی ہے۔ ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہنا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے ذکر کی برکت سے آپ کا سینہ روشن فرمائے۔ میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر برادران اسلام، میرے پیارے سنگیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، علماء ذیشان، سادات کرام موجود ہے۔ جناب آقا کریم علیہ السلام نے جناب حسین کے کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی، اور حضرات آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں جی کہ اللہ نے ہمیں پوتا دیا ہے، آپ وقت نکال کر اس کے کان میں اذان کہہ دو اور اس کو پہلی خوراک دے دو۔ آپ پھر اگر وہ نہ ملے تو مسجد کے مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اذان ذرا بچہ ہوا اور اس کو پہلی خوراک آپ دے دیں کہ متقی ہیں، آپ کے تقوی کا نور ہماری اولاد میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ پہلی غذا جو انسان کو ملتی ہے اس کا اثر بدن پر بھی ہے، روح پر بھی ہے۔ اے امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، تیری عظمت پر کائنات قربان، کھجوروں کے باغات موجود تھے، شہد بنا بنا کے چھتے شہد کی مکھی نے پیش کر دیے تھے، مگر نہ کھجور کھلائی نہ شہد پلایا، بلکہ اے حسین ابن علی کربلا کی تیاری کے لیے اگر تجھے پہلی خوراک ملی ہے تو تیرے روح اور جسم کا جو چیز حصہ بنی ہے یہ وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے جس کے صدقے تو نے کربلا میں سرخروئی حاصل کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، علماء حق اہل سنت۔ برادران اسلام، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب نظر مصطفیٰ جان رحمت کی اپنی لخت جگر پر پڑی، رب نے کہا مصطفیٰ اے محبوب تو بولتا چلا جا، ہم مہر صبر کرتے چلے جائیں گے۔ پتا چلا مصطفیٰ بولے تو بولی خدا کی ہوتی ہے، اور جب مصطفیٰ کہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے۔ خدا کے حکم سے مصطفیٰ نے کہا الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا میری فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ اور باری پنجتن پاک میں سے مولا علی کی آئی تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اور صرف مجھے ہی نہ ماننا، فرمایا اس کا علی بھی مولا ہے۔
حضرات گرامی مرتبت میں آپ کو شان حسین سناتے ہوئے ذرا دعوت عمل بھی دینا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت امام الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، اپنا سوال عرض کیا، آپ نے جواب عطا کیا اور جانے لگے تو عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ آج عجب نظارہ ہے، آپ اپنی گود میں جیسے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ ہاں فرمایا، اے اسامہ بتاؤں تجھے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ فرمایا جس طرح حضرات لمبی بات ہو جائے گی میں مختصر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کس کو چھپایا، بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارکہ کملی مبارکہ کو اٹھایا تو اندر دیکھا کہ زانوے مبارک پر آپ کے ایک طرف جناب حسن مجتبی، دوسری طرف جناب حسین علیہ السلام۔ حضرات کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حویری نے یہ روایت لکھی ہے، اور بھی کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے، سنتے چلے جائیے، میں ذرا جلدی جلدی سنا دیتا ہوں اس لیے کہ ابھی آپ کو میں نے پورا 1 گھنٹہ گفتگو سنانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے چاہا تو، نہیں تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ساؤنڈ والے ساتھیوں اللہ خوش رکھے، آپ بتائیں نا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کچھ چاند گھڑیاں ان کے نام ہو جائیں تو انعام نہیں؟ بولتے نہیں وسیم صاحب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں جناب حسن مجتبی علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام کو بٹھا کر